سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، اب اس بات کو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں، وہاں کی معاشرت بہت کھل کے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے۔ آپ کے ملکوں میں لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہے کہ آپ کے پاس رشتوں کے لیے تو وقت کہاں سے بچے، آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں، آپ کے پاس زندگی کی ایسیسریز ہم سے زیادہ، لیکن زندگی کو بہت مشکل۔ میرے ماموں انگلینڈ میں گئے ایسے ہی مزدوری کرنے، بہت مالدار ہو گئے، بہت پیسہ بنا گیا۔ میں جب ملنے جاتا تو ہم وہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں ماموں کو تھوڑا ٹائم دو، کہتے پتر میں ویل ہے، پتر میں ویل پڑی۔ 82 سے لے کر 2000 میں جب امریکہ سے واپسی انگلینڈ تھی تو ان کا خود ہی فون آیا، پتر میں آ کے مل گیا۔ تو میں گیا تو اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے، کہنے کہ پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے۔ ایک میرا 6 بیڈ روم ہاؤس، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں 6 بیڈ روم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، اچھے بڑے مالدار کے پاس ہوتا ہے، ورنہ 1 بیڈ روم 2 بس 1 باتھ روم۔ کہنے گیا ایک 6 بیڈ روم میں میری ساری اولاد میں نے چھڑ کے چلی گئی، سر میں اس پیسے نو کی کرا، اور میرا اتنا بڑا کاروبار میں سارا بند کر کے پراپرٹی کرائے تے دے دیتی ہے، کچھ میں نے اتنا پیسہ آ رہا ہے کوئی لینا نہیں، کوئی نہیں۔ میری مامی بولی پتر کہ ملک ویکھن دینے رہن دینے۔ میں بہت ڈیپلی وہاں کی لائف کو جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہاں سے آپ ڈالر 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 ڈالر، اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو صبح یا کہ ماں باپ کی زیارت کر اور کوئی ان سے خدمت نہ پوچھے، کوئی کام نہ پوچھے، صرف زیارت کر، تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، اور جو شام کو جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے اور خدمت کوئی نہ پوچھے، صرف زیارت کر لے، تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور میرے اب کو پتا ہے ہمارے دین میں 5 نمازیں، مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے اور جماعت ہوتی ہے، ایک آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز، اور اس میں 3 نمازوں میں قرآن کی اونچی تلاوت، اس میں عشاء کی نماز۔ تو میرے نبی کے گھر کا دروازہ ایسے مسجد میں کھلتا، آپ کے والدہ تو آپ 6 سال کے تھے تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کبھی میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مصلی پہ کھڑا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز، ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ماں جی میں آیا۔ سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز، تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ، اور 56 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں، ماں کی وفات کے 56 سال حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے، تو آپ کے ساتھ کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے احرام باندھے، تو اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا، نئے لوگوں نے تو پتہ نہیں بھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر تو رستہ ہی کوئی نہیں، لیکن پرانے انہوں پتہ ہے کہ ادھر آپ کی والدہ دی قبر۔ سال کتنے گزر گئے؟ 56 6 دن بعد بندے دے آنسو مک جاندے، آپ نے اپنی اونٹنی نو بہایا، پہاڑ تے چڑھے، اپریل دا مہینہ شدید گرم، اور 2 چادراں ہوندیاں جس لئے حج ہوندا ہے، صرف نہ کرتا نہ پگڑی، سروی ننگا، اور سخت کالے پہاڑ، آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھا چرا پاؤ سر وچ دے لیا۔ اے سٹائل ہوندہ ہے چھوٹے بچے دا، جس لئے اس لمبا رومنا ہوئے پھر وہ اپنے گوڑے چاہ کے تے متھا گوڑیاں تے رکھ کے روندہ ہے۔ 56 سال 56 سال پہلے ماں فوت ہوئی، اور آپ انہاں دی قبر دے سرانے اتنا روئے ساری داڑھی کہیں لگائی جی میں نہ کے نکلے ہو، سارا
وہ جڑا کپڑا ہے سارا پانی پانی ہو اب دا سینے تے سارا پانی پانی کئی گھنٹے مسلسل روندے رہے اور میں اس جگہ نو آپ ویکھ ہے اتنے دو بندے نہیں رہ سکتے پہاڑ ہے این کر اتنے تھوڑی جی میں جگہ آپ فرمایا اج رات میں اپنی ماں دے گل گزارا سارا حج دا حاجی 20-25 ہزار وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے گئے اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گزاری اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا آپ کے ملکوں میں کتنی مائیں ہیں جو اکیلی بیٹھی ہوتی اور کتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں نے اولڈ ہومز کا بھی وزٹ کیے اس میں ہندوؤں کی سکھوں کی عیسائیوں کی مسلمانوں کی سب مائیں بیٹھی ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا حال پوچھ ایک صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھی وہ مر رہے تھے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا ہمارے ہاں مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے تو انہوں اکھن کلمہ پڑھو کہ میرے کو پڑھیا نہیں جانتا ویسے بول رہے ہیں اور میرے کو پڑھیا نہیں جانتا ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامن موت کی حالت میں اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کو لا الہ الا اللہ کہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا میری زبان پہ نہیں آ رہا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے کہ وہ ناراض ہیں اس سے کہ جی ناراض ہیں تو آپ نے پیغام دے گا وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے ان کا نام تھا علقمہ جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے اسے کہنے یا رسول اللہ میں آگے فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک رات میں نماز پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے نمازاں میں پڑھتا ہے بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور میں نے کوئی شکایت بس تو میرا دل ٹوٹے ہو کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا چونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہے تو آپ نے کہا معاف کرو گی معاف کر دو کہ جی میرا دل نہیں کرتا آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہ نہ لگاؤ نہ جلاؤ کہ ہاں اتنا تو میرا کلیجہ نہیں فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو جس کو آپ نرگ کہتے ہیں اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا نرگ میں ڈال دے گا انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کیا آپ فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ اس نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی جان نکل کر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو انہیں پتا ہے ساڑھے جنازہ ہوتا ہے پھر آپ دفن شریف ہو کے اعلان کیتا سن لو میرا اعلان جس نے ماں باپ نو دکھ دیتا وہ دوتے اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت زمین آسمان دی لعنت کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ قبول کوئی ان رشتے برباد ہوئے پہن توڑے کو سڑکل پھر بھی تھوڑا الحمدللہ بڑا شکر امتحاتاں بہت زیادہ شکر شہری لائف نے انانوں میں پاگل کر دیتا ہے پیسہ 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 جی میں اس سے سوا اور کوئی کام بھی کوئی نہیں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں آپ نے شاید نام سنا کہنے کہ یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اب ان کے دل میں پڑ گئی کسی بڑے گرو کا نام لیں گے تو اللہ نے فرمایا فلانا قصائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان میں نبی رسول او ذات کا قصائی کی جوڑ خودی دکان تے پہنچ وہ اپنا گوشت ٹوک رہا ہے تول رہا ہے ویچ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہوئے دے اخیر ایک ٹوٹا بچ گیا اس نے وہ پایا تھیلے ٹوریا گھر موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بھی آ جاؤں تیرے گھر جی آ جاؤ تو گھر گیا اس نے بوٹیاں بنائیاں آنڈی جا پھر آٹا گنیا انہوں تھوڑا نرم ہون واسطے چھڑ پھر سالن تیار کی پھر روٹی اپنے ہاتھ نال پکائی ایک مائی اینگ کر کے پئی ہوئی اینگ گٹھنی بڑی ہوئی انہوں ایتھو ساتھ دیتا ماں جی اٹھو روٹی کھا لا اس کو یہاں سہارا دیا
اور دوسرے ہاتھ سے لقمے اس کو منہ میں ڈالتا اور سر ہلایا بس میں رج گئی اس کا منہ صاف کیتا انہوں لٹاون لگا تو کوئی بولن لگا موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے آئے جس لیے وہ فارغ ہویا تھا انہاں پوچھا بھائی یہ کون ہے اسا کہ حضرت جی یہ میری ماں ہے تے میں صبح جس لے جانا کام تے انہوں کھانا کھوا کے صفائی کر کے ہر شے کر کے میں جا کے اپنا کاروبار واپس آنا تو پھر میں پہلے یہ کھانے پینے کا خیال کر کے پھر اپنے بچوں فرمان لگے ایک کچھ بول رہی آئی جس لئے تو انہوں لٹایا کی آخ رہی ہے آکھن لگا جی میں کی دسا ماں جو ہوئی جدہ میں انہوں یہ خدمت کرنا میں نو آندھی اللہ تینوں جنت چمبو سادہ ساتھی بنا سوارگے نو تسی آدھے اللہ تینوں سوارگے چمبو سادہ ساتھی بنا او پاک نبی میں کمی کسائی تو موسیٰ علیہ السلام آکے میاں تیرا کام تیری ماں بڑھا چھڑے تیری ماں دی دعا نے تیرا کام بڑھا چھڑے سپینہ رشتیاں دی قدر اس وقت ویسٹرن ممالک چاہے مسلمان فیملی ہے چاہے ہندو فیملی ہے چاہے سکھ فیملی ہے سب بھی دوڑ لگو یہ پڑھنا اور بھی دکھائیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف یہی تو نہیں ہے کہ بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا بہترین انہی آنکھیں جو راتی نفل پڑھے تہجد پڑھے دیا روزے رکھے ہر سال حج کرن جاوے حج بڑا اوکھا کام وہ بڑا وڈا بندہ فرمایا سب تو وڈا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال اچھا سلوک اور پھر فرمایا میرا سلوک اپنی بیوی نال سب تو اچھا پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سارے مذہب بنیاں دا اتفاق لکھے آدم تے حوا دا شروع اللہ نے آدم تے حوا نو بنایا پہلا رشتہ خامد اور بیوی دا قائم یہ دنیا دا پہلا رشتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا دا نکاح ہویا پھر اللہ نے زمین تے اتاریا تو یہ سب تو پہلا رشتہ اور اس چونکہ یہ برابر دا رشتہ ہوندا اس سے لڑائی جھگڑا تو میں بہت زیادہ اس وقت سے آپ نے فرمایا عرب دیہاتی لوگ ہیں بیویاں نو مار دیاں جی میں بازے شراب پی کے نشے اپنے بیویاں دی کٹائی شروع کر بیویاں نو مار دیاں نو اسلام آئی تو عورتوں نے آ کے شکایت کی تھی اللہ دے نبی دی بیگم حضرت عائشہ ساڑھے خامن سنو مار دے تو آپ نے سارے مدینے دے مردانوں کٹھل کیتا انتہائی غصے فرمایا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ اٹھا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ اٹھا سب تو بہترین مسلمان وہ ہے جڑا اپنی بیوی دینا اچھا سلوک کرتا اور آپ نے فرمایا انہوں نے خرچ کرو اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے بچا بچا کے نہ رکھو انہوں نے خرچ کرو اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دے گے دنیا نہ کرو کہ تینوں اتنے دیتے باقی دا حساب دے حساب نہ منگیا کرو اللہ تعالیٰ بے حساب دے تو زندگی دیکھو زندگی گاڑیاں اور جہازوں کا نام نہیں ہے یہ میرے پاس 500 SCL ہے چڑھ جا کو تینوں بھی بحال ہے تم بھی بہ جائے ایک ہو جائے اگر انسان نہیں ہے انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفات سے چیزوں سے نہیں صورت سے نہیں نسل سے نہیں انسان مرد ہے یا عورت اس کی بڑائی اس کی صفات اور کوالٹیز کیا اسے معاف کرنا آتا ہے کیا اسے غصے کو پینا آتا ہے کیا اسے درگزر کرنا آتا ہے کیا اسے غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے کیا اس کو موت یاد ہے کیا وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے آپ بھی رب کہتے ہیں اور ہمارا قرآن بھی الحمدللہ رب العالمین پہلا رب کا تعارف ہی اللہ نے رب سے کروایا پہلا رب کو وہ یاد کرتا ہے اس کا خوف اسے آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان صفات سے بڑھتا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں بیوی کے لیے ٹائم نکالیں بیوی کیونکہ وہاں تو عورت بھی جاب کرتی ہیں مرد بھی جاب کرتے ہیں ان کی عورت بھی جاب کرے مرد عورت کی اصل جاب تو نسل کی پرورش جب وہ دونوں جاب کرتی ہیں تو بچے تو پیدائشی طور پر وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے نہ ماں کی گود ملی نہ باپ کا سایہ ملا تو وہ کیسے ان کی گرومنگ صحیح ہو سکتا
وہاں اتنے وہ بچوں کو، میں ایک ڈاکٹر آیا یہاں میرے پاس، میں امریکہ سے، میں نے کہا کس چیز کے ڈاکٹر؟ کہا جی میں سائیکیٹرسٹ ہوں بچوں کا۔ کہا بچے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ امریکہ میں بچے نفسیاتی مریض، اور میری جو ڈیٹ یعنی ترتیب کے مطابق 6 ماہ بعد مریض کو ٹائم ملتا ہے۔ اتنے مریض ہیں بچے ڈپریشن کے، کیوں؟ نہ ماں کا پیار ملا ہے، نہ اس کی گود ملی ہے، نہ باپ کا سایہ ملا ہے۔ باپ بھی تھکا ہوا آیا ہے، ماں بھی تھکی ہوئی آئی ہے۔ میرے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی یہاں میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں آپ حضرات سے ملنے کے لیے، یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کے والدین ڈاکٹر، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، تو ہم نے پوچھا بتاتے، آپ ان کو بلا کے پوچھ۔ انہوں نے ان کو بلایا، پرنسپل نے کہا یہ ہم ممی ڈیڈی کے سامنے نہیں بتائیں، تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا آفس۔ پھر ان سے پوچھا اچھا بچوں اب بتاؤ، کہ سر جب صبح ہم ناشتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں، پھر جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہمارے اماں ابا ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، پھر جب ہم شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اماں ابا کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل نہیں دیکھنے کو ملتی۔ تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، زندگی کو بیلنس کرو، اپنے رب کو بھی یاد کرو، اور گھروں کے جھگڑوں کا ایک حل آپ کو بتا۔ ہماری ایک دیوبند تھی ماسی شریفہ، فوت ہو گئی ہے، وہ بڑی لڑاکی ہے، چھوٹا جا قد ہے، تو وہ میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی میری نوہاں میرے نال بڑا لڑتی ہیں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن گئے۔ یہ کلچر ہے پنجاب، لکیر کے گئی باقی تو کلچر تو ایک ہی۔ تو میری بہن کو پتا تھا لڑتی تھا یہ آپ ہے، تو اس نے ایسے کاغذ پہ لکیریں الٹی سیدھی ڈال کے نا اس کو ایسے رول کر کے اور کہا ماسی شریفہ جس نے تیری لڑائی شروع ہو گئی اے تمیز تو دنداں دے ہیٹھ دے کے نا تک مار کے بہ جا، اینو ڈگن نہیں دینا، جیو ڈگ گیا تو مر جانا۔ اور ہمارے ہاں تویز ڈنڈے ہر مذہب میں چلتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو چپ کرایا۔ ایک ہفتے کے بعد آئی گا بی بی میری تھی لڑائی نہیں مک گئی، کیوں مک گئی ہے؟ ماسی شریفہ چپ کر گئی، وہ تویز پہنچ پائے۔ یہ تویز میں آپ فیملیز والے ہوں گے، یہ آپ کے اپنے بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی دیتا ہوں کہ جب گھر میں کوئی اونچا ہونے لگے تو دوسرا یہ میرا تعویذ اپنے منہ میں رکھ لے، تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خوشی رہے۔ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی نہ ہو، یہ ایک کھڑکا ہے، یہ دنیا ہے، تو یہاں تو یہ اوپر نیچے کا نام ہی زندگی ہے۔ لیکن یہ چند 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ عظیم انسان بن جائیں۔ ایک اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس سے کسی کا دل نہ لگے، نہ ماں بہن کی گالی نہیں کریں۔ ہمارے پنجاب میں چاہے امریکہ بھی بیٹھے ہوں گال نہیں چھڑ دے، میں خود پنجابی، ایک گالی نہ نکلے منہ سے، جھوٹ نہ نکلے، کسی کی برائی نہ نکلے، ایک اپنی زبان پہ قابو پا لیں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیں کہ بغیر پیسے، اور دوسرا کام ہے اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک رکھیں۔ کوئی زیادتی کرے دل صاف کر، رات کو سونے سے پہلے کوئی ربا میں اپنے دل میں سب کو صاف کر، آپ کا قد آسمان سے جا کے لگ جائے۔ زندگی تو وہی ہے جو جینا ہے، چند دن، چند صبحیں، چند شامیں، کچھ نیند گئی کچھ باقی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کس وقت میں بلاوا آ جائے۔ تو میں آپ سے یہ چند ارشاد کر کے اجازت چاہوں گا، میری باتیں اچھی لگی ہوں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کی لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی اگر ان چند باتوں کا آپ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے جانا ہے فیصل آباد واپس، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ واہ، سناؤ سناؤ۔ اور لگا دو۔
वाह जी वाह, वाह जी वाह, खुश किया जी। मैंने समझ तो कोई नहीं आया पर दिल खुश हो गया।